اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش و حکمت کے دوستو السلام علیکم، میں اسفندیار ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ لڑکی کو اپنا نکاح فسخ کرنے یعنی ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے کہ نہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ نابالغ لڑکی کے لیے نکاح کو ختم کرنے کا اختیار یعنی اختیار فسخ کی شرط یہ ہے کہ وہ کنواری ہو اور بالغ ہوتے ہی اپنے اختیار کو کام میں لائے۔ پس اگر مثلا اس نے ایام ماہواری کی علامت دیکھی اور خاموش رہی یعنی نکاح فسخ نہیں کیا تو اب اختیار فسخ جاتا رہا۔ اسے چاہیے تھا کہ فوراً کہتی کہ میں اپنے اختیار کو کام میں لاتی ہوں اور اپنے نکاح کو توڑتی ہوں۔ اس طرح کہنے سے اس کے حق تنسیح یعنی نکاح کو ختم کرنے کا جو اختیار ہے اس کے استعمال میں تاخیر نہ ہونے کے سبب اختیار زائل نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اس لڑکی کو اپنی شادی کا علم ہی نہیں تھا اور اب اسے معلوم ہوا تو اسے لازم ہے کہ معلوم ہوتے ہی فوراً کہے کہ میں تو اس نکاح پر راضی نہیں ہوں یا میں نے نکاح فسخ کر دیا، تو نکاح فسخ ہو جائے گا۔ ہاں اگر فوراً کہنے میں کوئی مجبوری پیش آ گئی، مثلا چھینک آ جائے یا کانسی آنے لگے اور اس کے بعد وہ کہہ دے تو تنسیح نکاح درست ہوگا۔ اگر بالغ ہونے اور اختیار کو کام میں لانے کے درمیان فاصلہ ہوا کہ اپنے خاون یعنی جن سے نکاح ہوا ہے سے کچھ دریافت کرنے گئی یا مہر کی بابت پوچھا یا جن گواہوں کو اسے اپنے تنسیح نکاح کے اختیار کے بارے میں گواہی کے لیے کہنا ہے انہیں سلام کیا تو اسے بھی تاخیر تصور کیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں اس کا اختیار تنسیح جاتا رہے گا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اختیار زائل نہ ہوگا۔ اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس سے اختیار زائل نہ ہوگا، خاص کر گواہوں کے ساتھ سلام کلام سے، کیونکہ بات چیت کرنے یعنی گواہی کے لیے کہنے سے پہلے سلام تو ہوتا ہی ہے۔ اگر نابالغ لڑکی باکرہ نہ رہے بلکہ شوہر دیدہ ہو جائے، اس طرح کہ اس کا خاوند بالغ ہونے سے پہلے اس سے تخلیہ کر لے یعنی تنہائی میں مل لے یا عقد سے پہلے ہی وہ باکرہ نہ رہی ہو، تو اس کا اختیار خاموش رہنے سے زائل نہ ہوگا جب تک کہ اسے ایک عرصہ نہ گزر جائے، کیونکہ اسے اپنے اختیار کو کام میں لانے کا حق تمام عمر ہے۔ یہ حق صرف اس صورت میں زائل ہوگا جبکہ صراحت کے ساتھ وہ کہے کہ وہ اس نکاح پر راضی ہے یا خاوند کو اپنے پاس آنے کا موقع دے یا اس کے ساتھ بوس و کنار کر لے۔ اگر عورت یہ کہے کہ خاوند جبراً اس پر قابو پا گیا تو اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اس کا تسلیم کرنا ہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ نابالغ لڑکے کا معاملہ بھی اس بارے میں شوہر دیدہ لڑکی کی مانند ہے کہ اس کی شادی باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور شخص نے غیر کفو کی عورت سے کر دی، یعنی اپنے سے اونچے لوگوں میں یا کمتر لوگوں میں۔ مثلا بھائی نے اپنے نابالغ بھائی کی شادی گٹھیا خاندان کی لڑکی سے کر دی تو اسے اختیار ہے کہ شوہر دیدہ نابالغ لڑکی کی طرح بالغ ہونے پر نکاح فسخ کر دے۔ اس سے واضح ہے کہ مردوں کی طرف اگرچہ کفو کا لحاظ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کی شادی کے لیے کفو کا لحاظ کرنا چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نابالغ لڑکی بہت رات گئے اپنے بالغ ہونے کی علامت محسوس کرے کہ اس وقت اعلان تنسیح نکاح کے لیے گواہوں کا دستیاب ہونا ممکن نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اگر اپنا نکاح برقرار رکھنا نہیں چاہتی تو اس وقت اپنے اختیار کو کام میں لاتے ہوئے نکاح فسخ کر دے اور صبح ہوتے ہی اس کا اعلان کر دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس نے رات کو علامت بلوغ کو محسوس کیا، بلکہ وہ لوگوں سے صرف یہ کہے کہ آپ گواہ رہیں کہ میں اب بالغ ہو گئی ہوں اور بالغ ہوتے ہی میں نے عقد نکاح فسخ کر دیا۔ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے رات کو اپنا بالغ ہونا محسوس کیا تھا۔ اگر اس طرح کہے گی تو تنسیح نکاح کا اختیار جاتا رہے گا۔ ظاہر ہے یہ صورتحال ناگزیر۔ باکرہ یا کنواری اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ قطعاً مباشرت نہ ہوئی ہو۔ ایسی عورت کو حقیقی معنوں میں باکرہ کہا جاتا ہے، اور اگر کسی کی بکارت اوپر سے کودنے یا زیادہ مقدار میں ادوار سے یا چوٹ لگنے سے یا زیادہ عمر گزرنے سے بغیر مباشرت و خلوت کے زائل ہو جائے تو اسے بھی حقیقتاً باکرہ قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح اس عورت کو بھی باکرہ تصور کیا جائے گا جس کا باقاعدہ عقد ہوا یا نکاح ناقص ہوا لیکن خلوت اور مباشرت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی یا خاوند فوت ہو گیا یا نامردی یا بزدلی کے باعث قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی، تب بھی وہ در حقیقت باکرہ ہے۔ لیکن اگر کسی کی بکارت بدفعلی سے زائل ہوئی ہو تو اسے بھی باکرہ ہی مان لیا جائے گا، کیونکہ وہ باکرہ عورت کے حکم میں ہوگی، یعنی اس پر باکرہ عورت کے احکام جاری ہوں گے۔ اگرچہ اس کی بکارت زائل ہو چکی ہے لیکن یہ تو اسے بھی باکرہ ہی مان لیا جائے گا، کیونکہ وہ باکرہ عورت کے حکم میں ہوگی، یعنی اس پر باکرہ عورت کے احکام جاری ہوں گے۔
اگرچہ اس کی بکارت زائل ہو چکی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب کہ اس نے بدفعلی کا ارتکاب نہ کیا ہو اور اسے حد یعنی بدفعلی کی شرعی سزا نہ دی گئی ہو۔ بصورت دیگر وہ شوہر دیدہ یا بیوہ قرار پائے گی۔ عرض غیر باکرہ یا بیوہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ باقاعدہ نکاح ہو کر یا نکاح فاسد کے بعد یا شبہ میں مباشرت ہو گئی ہو یا اس سے جرم زنا کی حد لگ چکی ہو، خواہ اس نے ایک ہی بار ارتکاب کیا ہو یا ایک سے زیادہ دفعہ مرتکب گناہ ہو چکی ہو، اگرچہ اس کی سزا نہ ملے ہو تب بھی وہ غیر باکرہ قرار پائے گی۔ بالغ عورت خواہ کنواری ہو یا بیوہ، کسی شخص کو اس پر جبر کرنے کا حق نہیں ہے اور اس کا نکاح ولی کے ہونے پر منحصر نہ ہوگا، بلکہ اسے حق ہے کہ وہ اپنی شادی جس سے بھی چاہے خود کر لے، بشرط یہ کہ کفو یعنی برادری برابری کی سطح پر ہو۔ بصورت دیگر قریب ترین رشتہ دار کو اس نکاح کی فسخ کرا دینے کا حق ہے۔ اگر شادی کا ولی ہو تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت لے کر شادی کرے اور اس سے کہہ دے کہ فلاں شخص تم سے شادی کرنا چاہتا ہے وغیرہ۔ اگر اجازت حاصل کیے بغیر شادی کر دی تو یہ امر سنت کے خلاف ہے، لیکن نکاح یعنی عقد صحیح ہوگا اور لڑکی کی رضا پر موقوف ہوگا۔